صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک صلی اللہ علی النبی الأمی الطاہر الزکی وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا أفصح العرب والعجم، صلاة وسلاما عليك يا من أوتي بجوامع الكلم. اللہ جل شانہ ایمان والوں کے دوست ہیں. انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں. سیدنا پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک ارشاد کی تشریح میں نے سورہ البقرہ کی ایک آیت کا تقریباً تیسرا حصہ تلاوت کیا اور خطبہ کا عنوان بنایا. آپ کے وعظ کا پہلا جملہ گزشتہ جمعہ کہ مومن کے دل میں سب سے پہلے عقل مندی کا ستارہ طلوع ہوتا ہے. ذہن پر زور دیں، یاد آ جائے. اول ما یتلو فی قلب المؤمن نجم الحکم. ترجمہ میں نے پہلے سے، تاکہ بھائی جس آدمی کے اندر عربی اور اردو کی مناسبت پیدا ہو سکے. یاد دہانی کے لیے صرف نکات گزشتہ گفتگو کی. ایک تو بھائی اس ارشاد میں ایمان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. مومن کے دل میں، کافر کے دل میں، مشرک منافق کے دل میں، یہ نہیں، مومن کے دل میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جملے میں ایمان کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسانی دل کو اللہ جل شانہ نے بہت وسیع بنایا ہے. اس کی ذرا تشریح نہیں ہو سکی کہ بھائی دل تو اتنا ہی ہوتا.
یہ وسیع کیسے ہو گیا؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ بزرگوں نے دل کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں قلب حیوانی، جان پیدا کرنے والا دل جو ہے۔ حیوان کا معنی ہوتا ہے زندہ چیز، انسان بھی حیوان ہے زندہ ہونے کی وجہ سے، انسان بھی حیوان ہے۔ علمی زبان میں کہتے ہیں یہ حیوان ناطق ہے، یعنی ایسا حیوان ہے جو بولتا بھی ہے، لیکن حیوان مانتے ہیں انسان کو بھی۔ ایک ہوتا ہے قلب، پورا صحیح لفظ ہے حیوانی، یہ کے اوپر زبر آسانی کے لیے وہ چلو قلب حیوانی۔ یہ اللہ پاک نے ہر زندہ چیز میں رکھا ہوا ہے، جانوروں میں ہے۔ وہ جب آپ قربانی کرتے ہیں دل نہیں نکالتے، ذرا یوں کر کے اور پھر اس میں سے وہ خون کی پھٹکی وہ نہیں نکالتے، دل تو وہاں بھی ہوتا ہے۔ اس معاملے میں انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، دل ہمارا بھی ہے ان کا بھی ہے، ہمارا بھی دھڑکتا ہے ان کا بھی دھڑکتا ہے، ہمارا دل بھی خون پمپ کرتا ہے، خون کشش کرتا ہے، حیوانوں کا سلسلہ بھی اسی طرح کا ہے، ان کا دل بھی خون پمپ کرتا ہے، پھر خون کھینچتا ہے، اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ صفات کے لحاظ سے بھی انسان بھی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، حیوان بھی کرتے۔ شیر کو آپ نے نہیں دیکھا، دکھاتے رہتے ہیں نا کہ جناب وہ اپنے بچے پر بڑا مہربان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت، نفرت، کشش، وحشت، دوستی، دشمنی انسانوں کی طرح دل سے وابستہ چیزیں حیوانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو بھائی کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا۔ جو فرمایا گیا آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سورہ بنی اسرائیل میں آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیں کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ امر کا معنی حکم، الحمی میں روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی امر ربی ہونے کی بھی ایک حیثیت ہے۔ میں یہاں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، انسان خاکی، جن ناری، فرشتے نوری، روح۔ سوچو، خاکی یہ نہیں، ناری یہ نہیں، نوری یہ نہیں، یا یوں کہ سب کچھ ہی ہے، خاکی بھی، نوری بھی، ناری بھی، کوئی علیحدہ نام نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یاد کر لے بھائی، میں نے یہ کہا ہوا کہ میں نے سوچ کر کوئی اور نام نہیں ملا تو میں نے اس کا نام ہی رکھ دیا امر ربی۔ یہ گڑا ہوا نہیں ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ تو بھائی نور میں اور نار میں اور خاک میں اور آب میں اور باد میں اور امر رب میں فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ جو روح ہے جو اللہ جل شانہ
عالم ارواح سے اور عالم لاہوت سے اتار کر انسانی جسم میں داخل فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ اس لیے بھائی دل کی ایک دوسری قسم بزرگوں نے بیان کی، اسے کہتے ہیں قلب حقیقی۔ وہ پہلا تھا قلب حیوانی، یاد کر، اس کو کہتے ہیں یہ قلب حقیقی ہے۔ اور بھائی میں کیا عرض کروں، قرآن مجید میں ہے سورہ الاحزاب کے آخری رکوع میں کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اور ڈر گئے اس سے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اٹھا لیا انسان نے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو اٹھا لی۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ تاریکی میں پڑا ہوا تھا اور بے علمی میں پڑا ہوا تھا، ظالم اور جاہل تھا۔ بہت اقوال ہیں کہ اس امانت سے مراد کیا ہے۔ کسی نے کہا جی جذبہ محبت ہے، کسی نے کہا جی یہ دینی فرائض ہیں، کسی نے کہا جی یہ حلال و حرام کے احکام ہیں۔ بہت اقوال ہیں، لیکن غور کرنے پر ان پر کوئی نہ کوئی اعتراض نکلتا ہے۔ موٹا اعتراض یہ ہے کہ آسمان ہوں یا زمین ہوں یا پہاڑ ہوں، ان کی حیثیت کیا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں؟ کیوں نہیں مانا؟ یہ اعتراض ہے نا۔ جتنے اقوال ہیں ان میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ ہاں، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ نام آپ نے بخوبی سنا ہے، دور یاد ہے۔ ان کی جو تفسیر ہے بیان القرآن، انہوں نے کہا کہ اس امانت سے مراد روح حقیقی ہے، وہ جو اوپر سے آتی۔ یہ نہ آسمان اس کو اٹھا سکتے تھے، امر ربی کو کون اٹھائے گا؟ نہ پہاڑ اٹھا سکتے تھے، نہ زمین اٹھا سکتے تھے، اس کو تو بس یہ اٹھا سکتا۔ بھائی روح تو اس لحاظ سے چھوٹی چیز ہے، صوفیاء کے ہاں اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ میں حدیث کے معاملے میں احتیاط کرتا ہوں۔ جب تک ٹرو آتھینٹک ریفرنس نہ مل جائے، میں اس پر جو ہے وہ قطعی سوچ نہیں رکھتا، غور کرتا رہتا ہوں۔ کچھ 100 کے قریب حدیث کی کتابیں ہوں گی میرے پاس، دیکھتا رہتا ہوں۔ کتابیں 100 اور ایک ایک کتاب کی ایک کی 20 جلدیں ہیں، تعداد ہزاروں میں جاتی ہے، صرف اس لیے کہ اس زبان سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے
ارشاد سے ہٹی ہوئی بات نہ نکلے، کوشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ 11 جلدوں میں ایک موسوعہ اطراف الحدیث اسے کہتے ہیں، 11 جلدوں میں ہے، 150 حدیث کی کتابوں کا وہ موسوعہ ہے، اتنی موٹی موٹی 11 جلد، شاید ہی کسی کے پاس ہو یہاں، موسوعہ اطراف الحدیث اس کا نام۔ اب کہنا یہ ہے کہ روح حقیقی جو اللہ جل شانہ نے انسان میں رکھی ہے، یہ امر رب ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بہت وسعت پائی جاتی ہے۔ اور صوفیاء کے ہاں یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، لیکن بھائی میں سوچ کر بولنا چاہتا ہوں۔ حدیث قدسی فرمایا کہ میں نہ اپنے آسمان میں سما سکتا ہوں، نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں، اگر میں کسی جگہ سما سکتا ہوں تو وہ مرد مومن کا دل ہے۔ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب المؤمن۔ کس بلندی پہ ہے نصیب میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ وسط یہ گزشتہ بات کی تشریح میں بھائی دیکھو سارا۔ اس کے بعد بھائی ایک اور بات، یعنی دل کی وسط کے بارے میں، کہ جب جل شانہ سما سکتے ہیں تو روح کیا چیز ہے، یہ کیوں نہیں سمائے گی؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی، انہوں نے دلیل بھی دی ہوئی ہے۔ دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو فرمایا انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، میں گیلی بدبودار مٹی کے گارے سے ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں۔ اور آگے ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِي الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو پھر تم اس کو سجدے میں گر پڑنا، روح سے پہلے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز بھائی یہ ہے، اصل چیز یہ ہے۔ اس وجہ سے قلب کو، دل کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی، اس میں ستارہ طلوع ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ کوئی آفاقی چیز ہے۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ عقل مندی کو اور حکمت کو یہ چھوٹی چیز نہ سمجھیں، یہ ہمارا افتخار ہے انسانوں کا، انسانوں کا افتخار ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں یہی تو فرق ہے بھائی۔ نجم الحکم، دانائی کا ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ ستارے کا کیا کام ہے؟ صرف ڈیکوریشن پیس ہے یا وہ کچھ تاریکی کو کم بھی کرتا ہے؟ جواب یہ ہے، معقول جواب یہ ہے کہ ستارے سے روشنی تو نہیں ہوتی، لیکن کچھ تاریکی کم ہو جاتی ہے۔ اگر رات کے وقت بھائی آسمان پر نہ چاند ہو، نہ سورج، نہ ستارے، کیا بنے گا؟ کچھ نہ کچھ
روشنی ملتی ہے اور تاریکی کم ہوتی ہے۔ اگر میں روشنی کے لیے عربی کا لفظ استعمال کر لوں تو گھبراہٹ تو نہیں ہونی چاہیے نا بھائی۔ روشنی لائٹ کے لیے عربی کا کیا لفظ ہے جی؟ نور۔ یہ میں نے اس لیے تمیز باندھی ہے کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے حسن نثاروں جیسے لوگوں کی طرف سے کہ جی یہ مولوی نور بشر کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ او بھائی ہم نے لفظ چھوڑ دیا، روشنی کا لفظ لے لیا، اب بول نہیں لڑتے ہم۔ اس سے بھائی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی مدد، اللہ کی دوستی، اللہ کی سرپرستی، اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد اس کا تقاضا ہے کہ آدمی تاریکی سے نکل جائے، روشنی میں آ جائے۔ سورہ الاحزاب، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جائیں۔ روشنی بھائی اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حجرہ مبارکہ سے رخصت ہوتے تھے تو ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ بنا دے میرے دل میں نور، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا، ومن فوقی نورا، اوپر، ومن تحتی نورا، نیچے، وعن یمینی نورا، دائیں طرف نور، وعن شمالی نورا، بائیں طرف نور، ومن بین یدی نورا، میرے آگے نور، ومن خلفی نورا، میرے پیچھے نور، وجعل فی نفسی نورا، بنا دے میرے نفس میں نور، وجعل لی نورا، بنا دے لیے میرے نور، وجعلنی نورا، بنا دے مجھے نور، بنا دے مجھے نور۔ اللہم آتنی نورا، اے اللہ عطا فرما مجھے نور، وجعل فی عصبی نورا، میرے پٹھوں میں نور بنا دے، وفی لحمی نورا، میرے گوشت میں نور بنا دے، وفی دمی نورا، میرے خون میں نور بنا دے، وجعل فی قبری نورا، اے اللہ میری قبر میں نور بنا دینا، وفی عظامی نورا، یا اللہ میری ہڈیوں میں نور بنا دینا، وزدنی نورا، اضافہ فرما دے میرے نور میں، وزدنی نورا، اضافہ فرما دے میرے نور میں، وزدنی نورا، اضافہ فرما دے میرے نور میں، وَحَبْ لِي نُورًا عَلَى نور، بخش دے مجھے نوراً علی نور۔ تو بھائی اس کو سینے سے لگاؤ، چڑھنے کی چیز نہیں ہے، محبت کرنے کی چیز ہے، سمونے کی، کھینچنے کی اپنے اندر۔ نجم الحکم ہے، اس کا اختصار اور اس کی جامعیت سمجھ میں آئی ہے بھائی؟
دانائی کا ستارہ۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ثم قمر العلم، پھر علم کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ پھر علم کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ علم بھائی یہ وہ صفت ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاص طور پر عنایت فرمائی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو مومن ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا اسم اس کی سرپرستی کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا جس کو اس میں الرزاق کی سرپرستی مل گئی اس کے رزق میں اضافہ ہو، جس کو الخالق کی سرپرستی مل گئی اس کی تخلیقی قوتوں صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس کو رب کی سرپرستی، اس میں رب کی سرپرستی مل گئی اس کی پرورش بہت عمدہ طریقے سے ہوتی ہے۔ اللہ حاضر کیا، جس کو مہیمن کی صفت حاصل ہو گئی وہ اس کو اللہ پاک چھا جانے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ یعنی ہر آدمی مومن جو ہے وہ کسی نہ کسی اسم کے سائے تلے ہے۔ اور بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرپرستی اللہ تعالیٰ کا اسم پاک العلیم کر رہا ہے۔ اسی لیے بھائی دوسرے سپارے میں یہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ والی جو آیت ہے نا، اسے بالکل اوپر دو آیتیں ہیں، میں نماز میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اس میں فرمایا گیا کہ اللہ جل شانہ کیا لفظ ہیں، ارسلنا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جس طرح ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ علم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور قرآن جی نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب اللہ جل شانہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، فضل عظیم ہے۔ علم بھائی اس امت کی اور اس والی امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اس امت کو جو کتاب عطا کی گئی ہے، کتاب قرآن، اس کی خصوصیت علم ہے۔ علم ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرما دیں کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ارشاد ہے قرآن میں۔ قمر العلم، علم کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ اب اس میں بھائی یہ جو چاند ہے دیکھا جائے تو مکمل روشنی سے بھی نہیں ہوتی، ایک تو یہ خود غروب ہوتا رہتا، کبھی طلوع ہو گیا کبھی غروب ہو گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں طلوع و غروب، مجھے آیت کا کما کا لفظ یاد نہیں آ رہا تھا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم پڑھنا تھا نا میں نے، تو رک کر پڑھا تھا نا۔ اور آج کی فجر کی نماز میں بھائی کیا ہوا تھا؟
جو صورت میں نے شاید نماز میں ہزاروں دفعہ باجماعت نماز پڑھائی ہو، اس میں تھوڑا سا لفظ کا فرق پڑ، سجدوں کے بعد میں نے اس کو صحیح کیا تھا دوسری رکعت میں، سمجھے نا بھائی؟ چاند جو ہے یہ کبھی طلوع ہوتا ہے کبھی غروب ہوتا ہے، یہ بھی بڑی دور دور باتیں نکلتی ہیں۔ آپ کے ذوق کے لیے صرف ایک مثال، حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، مصلح الدین ان کا نام، انہوں نے یہ بات لکھی، یکے پرسید ازاں گم کردہ فرزند، کسی نے اس سے پوچھا جس کا فرزند گم ہو گیا تھا، کسے پرسید ازاں گم کردہ فرزند، کہ اے پیر گوہر مند، کہ اے عقل والے بزرگ پیر، ز مصرش بوہے پیراہن شمیدی، مصر سے یوسف علیہ السلام کا کرتا روانہ ہوا تھا، تو آپ نے کنعان میں بیٹھ کر کہہ دیا تھا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کئی سالوں کے بعد، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنعانش نہ دیدی، تو نے اس کو کنعان کے کنویں میں کیوں نہیں دیکھ لیا؟ اور کنعان تو ان کا اپنا شہر تھا، زیادہ فاصلہ نہیں تھا، سمجھ گئے بھائی؟ ہاں، انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ جو ہے یہ دنیا کی بجلی کی طرح ہوتا ہے، کبھی چمکتی ہے کبھی نہیں چمکتی۔ گفت احوال ما برکے جہانست، دمے پیدا ہو دیگر دم نہاست، کبھی پیدا ہوتی ہے کبھی چھپ جاتی ہے، یہ بھائی علم کا حال ہے۔ اسی لیے تاریکی مکمل طور پر علم سے بھی دور نہیں ہوتی، اگر صرف علم سے تاریکی دور ہو جائے تو یہ جو شکایتیں ہیں یہ کہاں سے آ گئیں؟ بہرحال اس کی اہمیت ضرور ہے، ہاں جی، چاند کی چاندنی میں، ہاں جی، آدمی جو ہے اس کو بہت سی رہنمائی مل جاتی ہے، کسی مسافر سے پوچھا جائے ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور جناب لذت بھی حاصل ہوتی ہے۔ وہ 13ویں 14ویں 15ویں رات کے چاند جو ہے نا، ان میں ذرا رات کو باہر نکل کر چھت پر، ہاں جی، بتیاں بند کر کے ذرا نظارہ لیجیے، آپ کو پتہ چلے۔ علم جو ہے نا، یہ کمال العلم، یہ بھی ایک لذت والی چیز ہے، سمجھے بھائی؟ بڑی لذت والی چیز ضرور ہے، لیکن مکمل تاریکی اس سے بھی دور نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مشہور یہ ہے کہ یک من علم را دا من عقل باعث، کہ ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ کسی نے حضرت صاحب قبلہ کوٹلی شریف والے رحمۃ اللہ علیہ ان کو یہ کہا کہ جی اب اس طرح سنا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک چھٹانک علم کے لیے 10 من علم چاہیے۔ علم سے بھائی روشنی ضرور ہوتی ہے،
راستہ ملتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے، کیف کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن مکمل تاریکی نہیں ہوتی۔ میں نے جان بوجھ کر یہ جو درمیان میں سما کا لفظ ہے نا، اس کی تشریح نہیں کی۔ پھر سما کمال العلم جو پھر علم کا چاند، اس پھر کی تشریح انشاءاللہ آئندہ۔ وما علینا۔